کہ جنات جو یہاں پہ میں اسپیسیفکلی برے جنات کا ذکر کر رہا ہوں، جو شیاطین ہیں، دے میک پیپل ورشپ دیم. ایسے ہی ایک تو ابلیس خود چاہتا ہے اس کی عبادت ہو، پھر یہ کہ میں نے تو یہاں تک ویڈیوز دیکھی ہیں کہ رقیہ کیس ایک جو راکی ہیں وہ ایک جن سے بات کر رہے ہیں، جن عورت پہ آیا ہوا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میری ڈیوٹی فلانے مندر پہ یا فلانی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، میں فلانے بت کے اندر ہوتا ہوں، لوگ آتے ہیں دودھ دیتے ہیں، وہ دودھ میں ہی پیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح کی ہیں ویڈیوز موجود. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہمیں روایت ملتی ہے، تاریخی روایت ہے، غالباً امام نے کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی، مجھے ریفرنس اس کا یاد نہیں ہے. اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک بھیجا تھا، خالد بن ولید کو ایک جگہ علاقے پہ بھیجا، تو وہاں پہ ایک شیطانہ تھی، شیطانہ کا لفظ آتا ہے باقاعدہ، تو ایک بت تھا، اس کو انہوں نے توڑا تو اس کے ارد گرد لوگ عبادت کرتے تھے، وہ ایک باقاعدہ اس کا مندر بنا ہوا تھا، تو اس بت کے اندر سے ایک چڑیل نکلی تھی. اس کا لفظ شیطان، اصل میں اس کی حقیقت نہیں پتا، کیا وہ عورت تھی، ایک فیمیل تھی جو کہ جس کے بال بہت بڑے ہو چکے تھے اور وہ بری حالت تھی، تو یا پھر وہ کوئی واقعی کوئی اور چیز مخلوق تھی، لیکن وہ بت کے اندر سے نکلی. انہوں نے بت کو توڑا تو اس کے اندر سے وہ بھاگی اور وہ چیخ کر کے ایک طرف بھاگنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے پھر جا کے اس کو قتل کیا باقاعدہ. غالباً سیدنا علی تھے یا سیدنا خالد بن ولید تھے، ان دونوں میں سے، بہرحال اللہ عالم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جو ہیں خاص طور پہ، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اصل میں نا بہت سی چیزیں مندروں کے پاس اور اس طرح کی جگہوں پہ عجیب و غریب ہوتی ہیں. دیکھیں لوگ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، بیوقوف بھی، لیکن اتنے زیادہ بیوقوف نہیں ہوتے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ چیزیں کر لیں. کچھ واقعات وہاں پہ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بظاہر معجزات لگتے ہیں، اور وہ اس چیز کے اس سے وہ ری ایشورنس لیتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے. اور اس میں جیسے میں نے بتایا، اور اس طرح کی بہت سی چیز، شیاطین بہت لیول پہ انوالو ہوتے ہیں، باقاعدہ منتیں بھی پوری کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی واقعات ذکر کیے، کہتے ہیں میرے ساتھ واقعات ایسے ہوئے پیروں کے ساتھ کہ وہ جناب یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. شیاطین کرتے تھے اور شیاطین خود بتاتے ہیں، اور پیر وہ جب مسلمان ہوتے تھے یعنی یا پھر وہ سب گن چھوڑ کے جب وہ توبہ کرتے تھے تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہاں جنات آتے تھے میری مدد کرتے تھے، ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ تم یہ کرو گے میں یہ کہوں گا ان سے، تو اس سے باقاعدہ لوگوں کا شرک پہ ایمان مضبوط ہو. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جو اب نارمل نظر آئے، سپر نیچرل نظر آئے، یہ اس بندے کی حق کی دلیل نہیں ہے. ٹروتھ کی دلیل قرآن و سنت ہے. تو ایک بندہ آپ کو اڑ کے بھی دکھا دے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بتاؤں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بابا تھا ان کے دور میں دمشق میں، دماسکس میں، کہتے ہیں وہ کیا کرتا تھا، وہ اڑتا تھا، لوگ باقاعدہ اڑتے دیکھتے تھے اس کو. وہ دمشق کے ایک پہاڑ کے پیچھے جاتا تھا، وہاں سے سامان لے کے آتا تھا لوگوں کے سامنے، کہتا ہمارے سامنے یہ کچھ ہوتا تھا. تو علامہ لوگ اس کو اپنی نظروں سے اور وہ ساروں کے سامنے اعلان کرتا تھا، کہتا دیکھو کچھ نہیں، اس دور کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی. تو سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں یہ اس بندے کی حق کی دلیل نہیں، بلکہ اور وہ خود مانتا تھا، اور وہ کہتے ہیں سب سے بد کردار آدمی تھا وہ، گندا، اور اس کی گندگی کی وجہ سے ان کو یقین ہو گیا کہ شیاطین اس کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، قرآن میں اگر آپ غور کریں بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے، آئی تھنک سورہ الاعراف کی ہے، کہ اللہ ابلیس کو کہتے ہیں کہ جاؤ انہیں گمراہ کرو. یعنی جب اس نے چیلنج کیا اللہ کو تو اللہ نے بھی اس کو دھتکار کے کہا کہ دفع ہو جاؤ اور جو کرنا ہے کرو. اور اس میں یہ ہے الفاظ قرآن میں کہ اپنی آواز سے اور اپنے گھوڑوں سے ان کو گمراہ کرو. سم تھنگ بالکل. تو اس سے دیکھیں ثابت ہو رہا ہے کہ ایک تو اس کی آواز، میرے تو خیال میں میوزک انڈسٹری جس لیول پہ آج انفلوئنس کر رہی، ڈیمونک گانے ہیں لٹرلی. دوسرا یہ جو گھوڑے ہیں، اٹ مینس کہ جنات کے بھی جانور ہیں. بالکل، حدیث میں، صحیح حدیث میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جن آئے اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کھانے کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، کھانے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں، مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنوں کا جو ہے نا کھانا بنا دیتے ہیں. تو اس کو تم اپنے، پرانے زمانے میں پانی کم ہوتا تھا تو لوگ صفائی کرتے تھے پتھروں کے ساتھ اپنی، یعنی قضائے حاجت باتھ روم میں جانے کے بعد، کسی جگہ پہ جانے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو استعمال نہ کرو صفائی کے لیے، کیونکہ اس میں تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. اور ساتھ کہا کہ ان کے جو تمہارے جو جانور ہیں گوبر کو بھی منع کیا استعمال. آپ بتا گوبر خشک ہو جائے، کاؤ ڈنک جسے کہتے ہیں، تو اس کو بھی آگ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر بھی گندگی نہ، اس کو بھی نہ صاف کیا کرو، اس سے بھی نہ صفائی کیا کرو، کیونکہ ان کے جو جانور ہیں وہ اس میں کھانا ان کا اللہ نے ان کے اوپر اگا دیا. تو ان کے جانور بھی ہیں، یہ ان کے قبیلے بھی ہیں، ان کے باقاعدہ شادیاں بھی ہوتی ہیں. بلکہ صحیح بات یہ قرآن مجید میں ان کی ذریت کا ذکر ہے کہ باقاعدہ ان کی نسلیں چلتی ہیں آگے، ان کی اولادیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک اس طرح اللہ کی مخلوق ہے جس طریقے سے انسان ایک مخلوق ہے. کچھ چیزوں کے اندر فرق ہے ظاہر، اور یہ دیکھتے ہیں ہمیں وہاں سے جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ تو بالکل قرآن کی آیت ہے. تو مختلف نام ہیں ان کی دنیا کے، جیسے انڈر ورلڈ، کامنلی انڈر ورلڈ ایک نام گریک مائتھولوجی میں آپ دیکھ لیں.
اسی طرح پرشین میتھولوجی میں انڈر ورلڈ، یعنی ہر آپ کو کلچر میں انڈر ورلڈ کا ذکر ملے گا. اور انڈر ورلڈ بیسکلی از دی لینڈ آف دی ڈیڈ پیپل، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از بینگ رولڈ بائی سیٹن یا اٹ از بینگ رولڈ بائی ہیڈیز، جیسے گریک میتھولوجی میں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو نظروں سے اوجھل کرنے کی حکمت کوئی بیان کی ہے علماء نے. آئی تھنک ابن تیمیہ کا ایک ویو ہے اس کے اوپر کہ نظروں سے یہ اوجھل کیوں ہے. اللہ عالم، میں نے اس پر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جنرلی ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری اسٹڈی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کچھ جگہوں پہ اسٹرانگ کیا ہے اور کچھ چیزوں میں ویک کر دیا ہے. انسانوں کو کئی اعتبار سے اللہ نے جنوں سے اسٹرانگ بنایا، کئی اعتبار سے، لیکن کئی اعتبار سے جنات بہت کمزور ہیں، یعنی بہت اسٹرانگ ہیں. تو جنات کو کچھ اللہ نے کچھ چیزوں میں جو اسٹرانگ کیا ہے، اس میں ایک جو ایبلٹی دی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک وہ دیکھ سکتے ہیں، دوسری بات ہے وہ اڑ سکتے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، ہم کسی ذریعے سے اڑتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی خود اڑ سکتے. تو اس طرح کی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبلٹیز دی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہمیں انفلوئنس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگین ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر شیطان کو اس کے لیے فتنہ بنایا. تو اگر شیطان کو انسان کو اپنا اینمی نظر آ جائے تو ظاہر ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. لیکن اکثر اوقات اسی لیے شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ یعنی وسپر کرتا ہے، یعنی اس کو ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے اس کے اوپر کہ جہاں سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس سے مراد یعنی میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا لٹرل میننگ بھی ہو سکتا ہے. لٹرل میننگ تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لیسٹ ایکسپیکٹڈ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے اس پر انسان پر حملہ ہوتا ہے. بالکل. اور گھات لگا دیکھیں، لوکنگ ایٹ حضرت سلیمان علیہ السلام اینڈ دی ایج آف حضرت سلیمان علیہ السلام، اس میں جنات کنسٹرکشنز بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ اسٹرکچر جو سمجھ نہیں آ رہے ہیومن بینگس کو، جیسے لیٹس سے گیزا پیرامڈ، اٹ از پاسبل وہ جنات نے بنائے. بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ کچھ بہت ہی مسٹیریس مندر ہندوز کے ہوں گے جو سمجھ نہیں آتی کیسے بنے. یعنی لٹرلی ایک ماؤنٹینس کو توڑ کے، ایک ماؤنٹین کو توڑ کے کارو کر کے، اور اس ٹائم پہ ٹولز کوئی نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ تو غوطے لگانے والے جن، والشیاطین کل بناء وغواص، تو بننا کہتے ہیں بہت زبردست تعمیر کرنے والے. بلکہ آپ یہ ساری بات چھوڑ دیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر جو ابھی جو اس کی جو اسٹرکچر ہے، اگرچہ وہ اسٹرکچر بعد میں بنا مسلمانوں کے دور کے اندر، یہ جو ٹومب ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز تھیں یہ بھی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے اللہ نے بنائی. اب وہ کون سی کتنی بلڈنگ تھی جب یہ بنی، کس حد تک وہ مسمار ہو چکی تھی، جنات نے کیا حد تک کنٹریبیوشن کی تھی، واللہ عالم. لیکن ان کی بنیادیں، فاؤنڈیشن بہرحال اس دور کی پرانی، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر جنات کی کنسٹرکشن موجود تھی. باقی جیسے آپ نے بات کی، بالکل اس میں دوسری رائے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی، میرا بھی بلکہ رجحان اسی طرف ہے کہ بہت سے ایسے اسٹرکچر جو ہیں، خاص طور پہ جو پیرامڈز ہو گئے، واللہ عالم، انلیس کہ یعنی دیر از اے پاسبلٹی، جس طریقے سے انسان ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے انسان نے اس طرح بنا لیا، تو دیر آر ڈیفینیٹلی پاسبلٹیز. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپلیسٹی آف رپورٹس ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے اپنے فائدے اٹھواتے تھے. تو اب جیسے ہم نے مثال دی کہ وہ باقاعدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ پیر جو تھے انہوں نے کانٹریکٹس کیے تھے، تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور وہ اس کو جنات اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا فرعون جو خدا کا یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جس کو اللہ نے بڑی طاقت بھی دی، اور وہ یعنی شرک سے بڑا کیا شرک اور گندگی میں کے اندر وہ موجود ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنات اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ جنات ایسوسیٹیڈ ہوں گے اور اس سے کام کرواتا ہوگا. اور دیکھیں پرانے دور میں جو بادشاہ تھے، اسپیشلی پیگن کلچر میں، سوت سیئرز ان کے ارد گرد ہوتے تھے. وہ بالکل اس طرح کا رول تھا جیسے آج کل آپ کہہ لیں سیکریٹری، وہ سوت سیئر تھے. اور ایک بڑا مشہور، میں آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں، ہاں کتنی انہوں نے پریڈکشن، کتنی زبردست پریڈکشنز وہ کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور کا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی چال بڑی عجیب تھی مدینہ میں. تو انہیں بلایا اور اس سے کہا کہ نا مجھے سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے، کیونکہ مجھے تمہاری چال سے لگ رہا ہے کہ تم کسی غلط کام میں انوالو رہے ہو. تو ان شارٹ یہ کہ وہ سود سیر تھا عربس کا مکہ میں. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ اس نے نا اقرار کر لیا کہ ہاں میں اسلام لانے سے پہلے یہ کام کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا مجھے کوئی بہت ہی عجیب واقعہ بتاؤ. تو ہی سیڈ کہ نا مکہ میں ایک بار میرے سامنے جنی، فیمیل تھی یا میل تھا، باہر جو بھی، دیٹ جن کیم، اور وہ پینک ہوا تھا اور اس کے مطلب بہت زیادہ خوف میں تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کبھی میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ذکر کیا کہ وہ آ گیا ہے شخص
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ اب بہت مشکل پیدا ہونے والی ہے ہمارے لیے. یعنی جس طرح پہلے اوپنلی فریڈم کے ساتھ ہم انفلوئنس کرتے تھے, اب ظاہر ہے ایک تو اللہ نے پہرے بھی سخت کیے, تو سورہ جن میں ہی آتا ہے کہ اللہ نے آسمان کے پہرے سخت کیے. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے پر اچانک پہرے کیوں سخت ہو گئے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیونکہ وہی کا آغاز ہونے لگا تھا. سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سسٹم اور وہ کلام لے کر آ رہے تھے کہ اب شیاطین کا بزنس ختم ہونے والا تھا. تو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ یہ سود سیئرز کانٹیکٹ میں ہوتے تھے جنات کے ساتھ, شیاطین کے ساتھ, اور ان سے نیوز اگلوانا. یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا, قرآن کہتا ہے نا. صحیح. دیکھیں قرآن میں ابن سیاد کا جو واقعہ صحیح حدیث میں صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو شیاطین, اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے جو ہے نا کچھ نہ کچھ خبریں ڈالتے ہیں, وہی تک کرتے ہیں. وہ قرآن مجید میں ہے نا, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم یجادلون, وحی کا ذکر ہے. باقاعدہ وحی کا مطلب یہی ہے کہ وہ غیب کی خبریں جو آسمان سے سنتے ہیں, تھوڑی بہت, اگرچہ اس میں بہت زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں, وہ آ کے القاء کرتے ہیں. وہ کس کو القاء کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو. اور اپنے دوست کون ہے مراد؟ اصول سیئرز ہیں. صحیح. تو ڈیفینیٹلی پرانے دور کے اندر, بلکہ یہ جو میجک کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو دیر واز اے لاٹ آف, یعنی کیونکہ ظاہر ہے شرک اتنا پھیلا ہوا تھا, اتنی گندگی تھی, اللہ معاف کرے, عقائد اور نظریات کے اعتبار سے پیپل لٹرلی ورشپ جنز اینڈ ڈیولس, اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو کانٹریکٹ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ شیاطین سے اگر آپ نے بینیفٹ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑے, بڑے گندے اور غلیظ قسم کے کام, اللہ معاف کرے, پیشاب سے قرآن مجید نکلنا, الیاذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ, اللہ میں معاف کرے, یعنی سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرنا, ٹھیک ہے نا, بچوں کی قربانیاں دیکھنا, ہیومن سیکریفائسز کرنا, اس کے بعد شیاطین پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام ان کے لیے میرا خیال ہے فرعون جیسے جو پتہ نہیں کتنے بچوں کو اس نے ذبح کیا, اس کے لیے اس طرح کے کام, اور یہ بڑے بڑے جو تھے بادشاہ, تو ان کے لیے بائیں تک. صحیح بات ہے, صحیح. میں ایک کریکٹر کا ذکر کرتا ہوں آپ سے, زریب. یہ بہت مشہور کریکٹر ہے, اسپینش جو دور ہے مسلمانوں کا, جب یہ ہارون رشید کا دور ہے, اور ادھر سے امید کیلیفیٹ آپ کو پتہ ہے اسپین میں تھی, اور باقی تمام جگہ پہ عباسڈ کیلیفیٹ. تو یہ ہارون رشید کے درباری تھے زریب, اور ہی واز اے ویری ویری گڈ سنگر. یعنی ان کی سنگنگ مشہور تھی, پورے جو ارد گرد کے علاقے تھے وہ بھی جانتے تھے اسے. تو ہارون رشید نے اس کو نکال دیا تھا زریب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے بارے میں باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی اس کے کولیگز نے کہ اس پہ جنات آتے ہیں, یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, وہ پاگلوں والی باتیں بھی کیا کرتا تھا. اس نے جب خود ایکنالج کیا ہارون رشید کے سامنے کہ ہاں خواب میں جنات آ کے مجھے لیرکس لکھواتے ہیں, صحیح, اور جنات آ کے مجھے یہ ٹیونز بتاتے ہیں, کیونکہ نا اس کی ٹیونز بہت یونیک ہوتی ہیں, بہت زیادہ. تو اس نے اقرار کیا اس بات کا, تو ہارون رشید نے اسے نکال دیا وہاں سے. لیکن اس کے بعد یہ پھر اسپین چلا گیا, وہاں پہ عبد الرحمن III, یہ جو کیلف تھے بہت مشہور, انہوں نے اس کو ہائر کیا, اور وہاں پہ اس نے کافی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں, اور بہت اس کا نا ایک آپ کہہ لیجیے ایک وہ بنا, ایک مشہوری ہوئی وہاں پہ. تو دیکھیں اس واقعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایون جنات یہاں تک انفلوئنس کر سکتے ہیں خوابوں کے ذریعے, یا مے بی ریئل میں بھی آ کے, کہ وہ آپ کو کوئی لیرکس بتائیں یا کوئی ایسی انفارمیشن دیں یا کوئی ایسی چیز جو بہت ہی یونیک ہے. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے سنگرز ہیں, جو جن کی پاپولیرٹی کی کوئی ریزن, میں پتہ نہیں, ایک مشہور سنگر تھا, بلیک سنگر ہے, ریپر ہے غالباً, یہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ہز نیم, مجھے بھول گیا ہے. تو میں اس کا ایسے ہی دیکھ رہا تھا, اس کا ایک انٹرویو کا چھوٹا سا کلپ آیا ایسے ہی, تو اس کے اندر اس سے پوچھا کہ آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے تو آپ کو تو بہت ٹائم لگتا ہوگا یہ اس کے لیے تیاری جو آپ کرتے ہیں, یہ اپنے سانگز پر رائٹنگ کرتے ہیں اس کی. تو اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا, کہتا ہے مجھے بس القاء ہوتے ہیں. اب یعنی اللہ کی طرف سے القاء کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایسے تو نہیں القاء ہو جاتے, اور خاص طور پہ ایسی چیز جو کہ اللہ معاف کرے یعنی جو یعنی گندگی سے بھری ہوئی ہے, اللہ معاف, اور اتنی گندی وہ اس کی وہ ہے سانگز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں یعنی یہ بڑے بڑے جو آپ کے ہیں سنگرز ہیں خاص طور پہ,
کانشیسلی، اور میں سمجھتا ہوں کانشیسلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی دیر آر چانسز، ہنڈریڈس آف چانسز. دیکھیں میں ان کی گندگی، ویسٹ کی گندگی کا تو اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. ایل جی بی ٹی کیو کی اگر آپ اس کو سامنے رکھیں، اتنا گندگی وہاں پہ ہے اس کے اندر، تو اس کے بعد شیاطین سے مدد لینا اور یہ والے میجک کے تھرو اور مختلف یعنی ایکشنز کے تھرو شیاطین تک ایکسیس لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان لوگوں کی. اور خاص طور پہ پاپولیرٹی اور آپ کو یہ سب چیزیں، شیطان ان چیزوں کے بعد شیطان تو آپ کو کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مجھ سے لے لو، دنیا لے لو سب کچھ، اور میرے ساتھ لوگ. بالکل. تو شیاطین کی بلکہ علماء نے ذکر کیا شیطانوں کی جو ہے فوجوں کے اندر انسانوں کا بہت زیادہ ذکر کیا، وہ فوجیں ہی ہیں. اور کچھ سنگرز نے آپ کو پتا ہے اکنالج کیا ہے کہ جب ہم اسٹیج پہ ہوتے ہیں وی آر ناٹ آور سیلفس، ہمارے اندر ایک سول آ جاتی ہے، ایسے ہی تو وہ سول کی آواز آئی ہے. تو جنات اب پوزیشن کی اگر میں بات کروں تو کچھ لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں اس لیول تک نہیں ہوتا کہ جن پوزیس کر لے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پوزیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی پوزیشن کا واقعہ ہمیں ملتا ہے؟ اخی ایک روایت ملتی ہے ہمیں، لیکن وہ روایت ٹھیک نہیں ہے. ایک بات تو درست ہے کہ نبی صلی اللہ، اس بات میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری کہ شیطان آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اس پہ تو صحیح حدیث موجود ہے، بالکل ٹھیک. ان شیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے جمائی لیتے ہیں شیطان، یہ وہی والا داخل ہونا ہے. نہیں باقاعدہ یہ بھی ہے اور دوسرا بھی ہے. دوسرا بھی اللہ کے رسول نے ویسے ہی جنرلی کہا کہ شیطان داخل ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. صحیح. تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور بلکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اس پہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا مسئلہ اس بات پر ہے کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ نہیں. ان ادر ورڈز کیا شیطان یعنی جو شیطان یہ جن وہ آپ کو پوزیس کر کے آپ سے کچھ کام کروا یا آپ کے اندر آ کے کچھ باتیں کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا. اس بارے میں دو رائے موجود ہیں. میجورٹی کا، اور خاص طور پہ جو ایکسپیرینسز ہیں علماء کے، ہمارے اسلاف میں خاص طور پہ بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بڑے بڑے ان کی ہمیں واقعات ملتے ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر، یعنی مستند کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور ہم بھی ایکسپیرینس آج کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پوزیشن ہوتی ہے. البتہ کچھ علماء جو ہیں جو ذرا کیونکہ غیب کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں احتیاطی طور پہ وہ شاید اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں ایسا کلیم کرنے سے، کیونکہ اس بارے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سند سے ہمیں کوئی ایسی چیز واللہ عالم نہیں ملتی کہ جس کے اندر ہمیں پوزیشن، یعنی داخل ہونے کا مطلب ہے کہ پوزیس کر کے اسے کرنا. لیکن یہ بات جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جو ان کے اندر روح آ جاتی ہے اور ان کے منہ سے نکلتا ہے، تو شیاطین تو یہ باتیں ان کے دل میں القاء وغیرہ کرتا ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو وہ اب اس کو جس طرح مرضی ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے خلاف نہیں ہیں. ہاں پوزیشن